باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اشرح لي صدري يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر یا الہی جب تک کہ ہمارے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دل کی تمنا ہے کہ دین احمد بھی قائم رہے اور عزت قرآن رہے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ دار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور آج 11واں روزہ ہے۔ ہم الحمدللہ سب روزے کے ساتھ اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ آغاز میں ہی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، قرآن سننا، سنانا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائیں۔ گزشتہ جمعہ میں ہماری گفتگو رمضان المبارک کی عظمت اور روزہ کی عظمت پر چلتی رہی اور آخر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے کہ یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار اللہ نے بنایا اور اس مہینے میں اللہ نے اپنی رحمت کی موسلادھار بارش فرما دی اور رمضان المبارک کے دن بھی، رات بھی، صبح بھی، شام بھی، لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ اللہ کی رحمت کا شاور چل رہا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں نفل نماز فرض کے برابر چلی گئی، فرض عبادت 70 کے برابر چلی گئی۔ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنے عنایات، اتنا لطف و کرم، اور اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو اس مہینے کی قدر کرے گا اس کی آنکھوں کا آنسو ان کے اس پتلیوں پر، آنکھوں کے بالوں کی پتلیوں کے جڑوں پہ بھی آ گیا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور معافی کے یہ خزانے اور رحمت کے خزانے، ایسا اس مہینے میں کیا ہوا کہ اس مہینے کو عظمت ملی، شان ملی، بلندیاں ملی، ترقیاں ملی، تمام مہینوں کی سرداری ملی۔ اس مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کو موج آ گئی۔ اللہ خود اعلان فرمانے لگے کہ میرے گناہگار بندو آؤ آج میں اللہ تمہیں معاف کرنے لگا ہوں۔ اوپر تو چل رہا ہے، تھوڑا چلتا بھی بند۔ اللہ فرما رہے ہیں اس مہینے میں 11 مہینے انسان کہتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اس مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں میرا بندہ آ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ پورا سال 11 مہینے بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے رزق وسعت سے عطا فرما، برکت والا عطا فرما، میری روزی میں برکتیں عطا فرما۔ اس مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت کو موج آئی۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ تو دامن پھیلا، میں رزق کے دروازے کھول رہا ہوں۔
تو دامن پھیلا میں رحمت کے دروازے کھول رہا ہوں، تو دامن پھیلا میں انوارات، تجلیات، برکتیں نازل فرمانے کو تیار ہو چکا ہوں۔ میرا بندہ تو ذرا موج میں آ، تو ذرا میری طرف متوجہ ہو۔ میں مالک کائنات، عرشوں کا مالک، میں سارے خزانے لے کر آسمان دنیا پہ آ چکا ہوں۔ بس تو تھوڑا سا توجہ کر، اس مہینے میں تو ذرا متوجہ ہو۔ میری رحمت پہلے سے متوجہ ہے، میری رحمت برسنا چاہتی ہے، میری رحمت برس رہی ہے۔ رحمت کے موسلا دھار بارش کے قطرے تیز رفتار برس رہے ہیں۔ جب ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں، ہم یوں شاور چلاتے ہیں، کس طرح آبشار کی طرح پانی آتا ہے۔ یا ہم پہاڑوں کی طرف جائیں اور پہاڑوں میں دیکھیں جو قدرتی چشمے چل رہے ہوتے ہیں، کتنا چشمے کا پانی ایسے کھلے انداز میں آ رہا ہوتا ہے اور چمک رہا ہوتا ہے اور بڑی آواز ہوتی ہے۔ اس آبشار کے پانی کے آنے کی آواز بھی ہوتی ہے، پانی کے اڑتے ہوئے چھینٹے بھی آتے ہیں۔ ہم دور بھی کھڑے ہوں تب بھی ہمارے اوپر وہ چھینٹے آتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرتی ایک چشمہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس مہینے میں میری رحمت کی یہ آبشاریں چل رہی ہیں، آبشاریں چل رہی ہیں۔ رحمت کی آبشار، برکت کی آبشار، ترقی کی آبشار، روزے اور رزق کی آبشار اور اولاد کی آبشار۔ میں اپنی رحمتیں، اپنی رضا دینے لگا ہوں۔ آؤ میرے بندو، میرے گھر میں بیٹھو، میرے سامنے ذرا متوجہ ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھاؤ اور دامن پھیلاؤ اور اپنے دلوں کو سیدھا کرو اور دلوں کے زنگ کو اتارو۔ بغض نکالو، کینہ نکالو، حسد نکالو، شرک نکالو، بدعت نکالو۔ آؤ میرے دروازے پر، میں اللہ تمہیں آج اپنے خزانے دینے لگا ہوں۔ آخر اس مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت کو موجیں آنے لگی؟ اللہ فرمانے لگے میرے گناہگار بندو آؤ، اس مہینے میں تم آؤ، تم بیٹھو، میری رحمت برس رہی ہے، میں جولیاں بھر دوں گا، میں مالا مال کر دوں گا، میں بیماروں کو شفا دینے کو تیار ہو چکا ہوں۔ ہے کوئی بیمار جو اپنی شفا مانگنا چاہے، میں بے اولادوں کو اولاد دینے لگا ہوں۔ ہے اس مہینے میں جو مجھ سے اولاد طلب کرے، میں بے روزگاروں کو روزگار دینے کو تیار ہوں۔ ہے کوئی بے روزگار جو اس مہینے میں آ کے میرے سامنے بیٹھے اور مجھ سے مانگے تو میں اسے بے بہا رزق عطا فرماتا ہوں، روزی کے اسباب مہیا کرتا ہوں۔ میرا بندہ آ تو صحیح، ایسا کیا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہ اللہ کی رحمتوں کو موج آ رہی ہے، برکتیں اتر رہی ہیں، اللہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، اولاد بھی ہے، رزق بھی ہے، ہر چیز اللہ آج دینے کو تیار ہو چکے ہیں۔ اور اس مالک کائنات، خالق کائنات اللہ لم یزل کی ذات کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ایک منادی اعلان کر رہا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، آج اسے معاف کر دیا جائے گا۔ ایسا اس مہینے میں کیا ہوا کہ یہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا؟ ایسا اس مہینے میں کیا ہوا کہ اللہ کی رحمتوں کے بے بہا سمندر امڑ آئے؟ اس مہینے میں اللہ نے اپنا کلام قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس دھرتی پر اللہ نے بے بہا نعمتیں عطا فرمائی۔ توجہ فرمائیں گے، میں کچھ بات ذرا اہم دینے لگا ہوں تاکہ آپ کی نظریں بھی، توجہ بھی ساری میری طرف ہو، ہمارا یہ وقت قیمتی سے قیمتی ہو، میری مائیں بہنیں بھی توجہ کریں گی۔ اس دنیا میں اللہ نے انسان کے اوپر بے بہا رحمتیں عطا فرمائیں، نعمتیں عطا فرمائیں، اپنے خزانے اللہ نے عطا فرما دیے۔
لیکن اس دھرتی پر اللہ نے دو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دو بڑی رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان دو بڑی رحمتوں کی آمد کی وجہ سے اللہ نے اس دھرتی کے رنگ کو بدل دیا، اللہ نے اس دھرتی کے رہنے والوں کو، اس انسان کا یہ شان بنایا کہ اس انسان کو ملائکہ نوری فرشتے سلام عطا کرنے لگے، سلامیاں دینے لگے، استقبالیں کرنے لگے۔ اللہ نے دو رحمتیں عطا فرمائی، ایک رحمت ہے قرآن شریف، ایک رحمت ہے آمنہ کا لال، ایک رحمت ہے قرآن، دوسری رحمت ہے صاحب قرآن، ایک رحمت ہے اللہ کے لوح و قلم سے آنے والا اللہ کا کلام، اور ایک رحمت ہے مدینے کا تاجدار آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مہینے میں، اس مہینے کو جو سرداری ملی، اس مہینے کو جو عظمتیں ملی، وہ اس لیے کہ اللہ نے اس مہینے میں اپنا کلام قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ کلام ہے کہ اس جیسا پھر کوئی کلام نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس جیسا تو جیسا رہا، عکس بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا اس رمضان المبارک کے مہینے کو، جو عزت ملی، جو شان ملی، جو وقار ملا، وہ قرآن کے صدقے ملا۔ قرآن اس مہینے میں آیا، یہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا۔ قرآن اس مہینے میں آیا، اس دھرتی پر اللہ کی رحمت کا بہت بڑا سرچشمہ قرآن ہے، اور یہ قرآن اس دنیا میں ہے تو یہ دنیا آباد ہے، یہ قرآن اس دنیا میں ہے تو اس دنیا کی رونقیں موجود ہیں، یہ قرآن اس دنیا میں ہے تو یہ سورج میں رانائیاں موجود ہیں، یہ قرآن اس دنیا میں موجود ہے تو چاند کی روشنیاں یہاں موجود ہیں، قرآن اس دنیا میں ہے تو ستارے، آسمان کے ستارے چھل ملا رہے ہیں، یہ قرآن یہاں موجود ہے، یہ سردی گرمی کے موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ قرآن موجود ہے تو رحمت کی بارشیں آ رہی ہیں، یہ قرآن موجود ہے تو اس میں موسم سرما، موسم گرما آ رہا ہے، یہ قرآن موجود ہے تو اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، فضائیں چلتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، انوارات آتے ہیں، محبت آتی ہے، پیار آتا ہے۔ یہ قرآن موجود ہے تو اس دنیا میں رمضان بھی آ رہا ہے، یہ قرآن موجود ہے تو اس دنیا میں لیلۃ القدر کی رات بھی آ رہی ہے، یہ قرآن موجود ہے تو اس دنیا میں شب برات بھی آ رہی ہے، یہ قرآن موجود ہے تو اس دنیا میں دو عیدیں بھی ملتی ہیں، یہ قرآن موجود ہے تو ہماری یہ شکلیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے تو یہ رحمت کی فضائیں، مساجد کی فضائیں، آذان کی آوازیں یہ موجود ہیں۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سنو، آپ میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں آپ بھی سنیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب میرے ساتھی سنیں کہ جب تک یہ قرآن موجود ہے یہ رحمتیں موجود ہیں۔ جس قرآن کے حروف جب اللہ نے اٹھا لیے پھر نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ زمین رہے گی، نہ یہ سورج رہے گا، نہ یہ چاند رہے گا، نہ یہ ستارے رہیں گے، نہ یہ ہوائیں رہیں گی، نہ یہ فضائیں رہیں گی، نہ یہ سردی کا موسم، نہ یہ گرمی کا موسم، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سارا کچھ درہم برہم کر کے اللہ سب کچھ ختم کر کے فنا کر کے اللہ فرمائیں گے اب قیامت قائم ہو گئی ہے، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، یہ دنیا آباد ہے تو قرآن کا صدقہ۔
یہ دنیا آباد ہے تو جی ذوق سے میرے ساتھ چلیں گے. روزے کے عالم میں بیٹھے ہیں, حالت میں بیٹھے ہیں, اور رمضان میں بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. توجہ رکھیں, کیونکہ عظمت قرآن کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. میں ایسے مطالعے میں گیا تو کتنے عنوان میرے سامنے آئے, میں خود کنفیوز ہو گیا کہ کس عنوان پہ بات کروں. جس عنوان کو عظمت قرآن کے جس ٹہنی پہ, جس عنوان پہ میں نظر ڈالتا ہوں, ہمارا ایمان باغ ہو جاتا ہے, دل روشن ہو جاتا ہے, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے جب سے یہ دنیا کائنات بنائی, جب سے یہ دنیا بنی, جب سے یہ دھرتی آباد ہوئی, جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے, یہ نظام چلتا رہا. قومیں آتی رہیں, لوگ آتے رہے, نبی آتے رہے, سسٹم چلتا رہا. جب اللہ نے چاہا اور اللہ کی رحمت کو موج آئی, اور اللہ کی رحمت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر یوں ابلنے لگے, تو اللہ نے اس دھرتی پر قرآن بھی بھیجا, صاحب قرآن بھی بھیج دیا ہے. اللہ کی رحمتیں پہلے سے بھی ہیں, چل رہی ہیں, پر یہ جو دو رحمتیں مجھے آپ کو, اس امت کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں, ایسی رحمتیں, ایسی برکتیں, ایسی ہستیاں اللہ نے اس سے پہلے کسی امت کو, کسی قوم کو, کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. تورات میں بھی رحمت, زبور میں بھی رحمت, انجیل میں بھی رحمت, باقی صحائف میں بھی اللہ کی رحمت, برکت, عنایت. لیکن قرآن آیا, اللہ کے سارے خزانے لے کے آیا ہے. جب تورات آئی, انجیل آئی, زبور آئی, صحیفے آئے, خزانوں میں سے, رحمت کے خزانوں میں سے رحمت لے کے آئے, برکت کے خزانوں میں سے برکت لے کے آئے, انوارات کے خزانوں میں سے انوارات لے کے آئے. جب قرآن آیا تو قرآن اللہ کی رحمت کے خزانے لے کے آیا, برکت کے خزانے لے کے آیا, انوارات کے خزانے لے کے اپنے ساتھ اللہ کا پورا محبت بھرا پیغام لے کر ہمارے پاس پہنچا ہے. یہ قرآن وہ کلام ہے, یہ قرآن وہ ہستی ہے, یہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے. اس دھرتی پر جتنی کتابیں آئی ہیں, سب سے زیادہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, سب سے زیادہ یہ قرآن پڑھا گیا ہے. اس رمضان کو جو عظمت ملی, شان ملی, محبت ملی, قرآن کا صدقہ ملی ہے, قرآن کی شان سے ملا ہے. قرآن کہتا ہے, اللہ نے فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ خاموش بیٹھے ہیں, ان کو جگائیں, ان کا وضو ٹوٹ جائے گا, ان کو جگائیں, کہیں سبحان اللہ, زندہ باد. آپ بھی کہیں سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے. رمضان کو سرداری اس لیے ملی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن اگر کسی اور مہینے میں نازل ہوتا پھر وہ مہینہ سردار ہوتا. قرآن رمضان میں آیا, رمضان کو اللہ نے تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. پھر رمضان کے مہینے میں ایک رات آئی جس رات اللہ نے قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا. اس رات کو اللہ نے پورے مہینے بلکہ پورے سال کی راتوں کی سرداری دے دی.
قرآن اصل ہے، اس دھرتی پر رحمت کے لیے، اس دھرتی پر رحمت کا سر چشمہ قرآن ہے، اس دھرتی پر برکت کا سر چشمہ قرآن ہے۔ جب تک یہ قرآن نہیں آیا تھا، جب تک یہ قرآن نہیں آیا تھا، میرے نبی، آپ کے نبی، ساری امت کے نبی، پوری انسانیت کے نبی، اللہ کی پوری مخلوقات کے نبی، نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد بن عبداللہ کے نام سے پکارے جاتے تھے، جانے جاتے تھے۔ آپ کا تعارف تھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ جب یہ قرآن آیا، یہ قرآن حرا کی پہاڑی پہ آیا، غار حرا میں آیا، رحمت برے انداز میں آیا، رحمت بری فضاؤں میں آیا۔ میرے نبی غار حرا میں اکیلے تشریف فرما تھے۔ جب قرآن آیا، جبرائیل امین آئے، سلام لائے، قرآن لائے، پیغام لائے، اور عرض کرنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قرآن آیا، جب قرآن آیا، میرے محبوب محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے۔ میرے نبی تمام نبیوں کے سردار بن گئے۔ قرآن تمام کتابوں کا سردار، قرآن تمام کلاموں کا سردار، قرآن سارے صحیفوں کا سردار۔ جب قرآن سردار بن کے آیا، میرے نبی پہ نازل ہوا، میرے نبی تمام نبیوں کے سردار بن گئے، میرے نبی تمام رسولوں کے رسول بن گئے، سب کے سردار بنے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہدا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے راہ ہدایت بن کے آیا ہے۔ بندہ نماز میں آیا، یا قرآن کو کھولا اور آغاز کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ انہی 3-4 آیات میں اللہ کی تعریف بھی کر رہا ہے، اپنا مقصد بھی پیش کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ یوم قیامت، یوم محشر کا، روز محشر کا مالک ہے۔ ساتھ ہی بندہ کہتا ہے میرے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی استعانت چاہتا ہوں۔ آگے ساتھ فوراً اللہ نے فرمایا کیا مانگتے ہو، اور سبق بھی خود اللہ نے دیا، سوال بھی اللہ نے کیا۔ بندہ کہتا ہے میرے مولا اس دنیا میں، اس دھرتی میں میں آیا، یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے،
شرک کی دلدل ہے، بدعات کی دلدل ہے، رسومات کی دلدل ہے، رواج کی دلدل ہے۔ یہاں تو بندے پتھروں کو پوج رہے ہیں، یہاں تو بندے شجر کو پوج رہے ہیں، یہاں تو بندے سورج کو پوج رہے ہیں، یہاں تو بندے ستاروں کو سجدے کرتے ہیں، یہاں تو بندے چاند کو سجدے کرتے ہیں، یہاں تو بندے بندے کو سجدے کر رہے ہیں، یہاں بندے قبروں کو سجدے کر رہے ہیں۔ پتہ کوئی نہیں اس دلدل میں آیا، شرک کے اندھیرے میں آیا، رسومات کے اندھیرے میں آیا، رواج کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آیا، مجھے راستہ نہیں مل رہا، پتہ کوئی نہیں۔ میرے مولا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اس شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مجھے روشنی دکھا۔ آپ ڈھیلا ڈھیلا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لگتا ہے سیری کم کھائی ہوگی، ذرا کہو ذرا۔ جی جی جی، آپ کے دل کی تارے ہلانے لگا ہوں تو ذرا دل سے کہہ دیں۔ بندہ عرض کرتا ہے، بندہ آپ عرض کرتے ہیں باری تعالی، میں عرض کرتا ہوں باری تعالی، میں تیری اس دنیا میں آ گیا، یہاں تو اندھیرے ہیں، کوئی پتھروں کو بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو پوج رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ تو بندے نے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں اپنی مرضی کا، اپنی محبت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، کہیں پڑھا نہیں۔ باری تعالیٰ اس دلدل میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مجھے کوئی روشنی دکھا کے موٹر وے دکھا جو سیدھی جنت جاتی ہو۔ میرے مولا میں دنیا میں رہنے نہیں آیا، کیوں میں نے آتے ہوئے دیکھا، دادا کی وفات دیکھی، قرب و جوار میں دیکھی، بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھا، چھوٹی عمر کو فوت ہوتے دیکھا، جوانی میں وفات پاتے دیکھا۔ میرے مولا یہ دنیا اندھیروں کا گڑھ ہے، مجھے یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آپ کے خادم کا محبت برا ترجمہ ہے۔ میرے مولا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک ستارہ چمکا، ایک نور کی کرن، ایک ریفلیکٹ دکھا کے مجھے میرا راستہ دکھا دے، میں نے جانا کدھر ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ اللہ نے قرآن کی شان میں نازل فرماتے ہوئے آیات میں اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ میرے مولا مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت کا راستہ دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرا قرآن پکڑ، سینے سے لگا اور میرے اس قرآن کو کھول اور پڑھنا شروع کر۔ میں نے اسی قرآن کو ہدا بنا کے بھیجا ہے، رائے ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ جہاں سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پیچھے والے میرے بھائی ابھی کچھ خاموش بیٹھے، اللہ آپ سے پوچھے گا، میں ہر جمعے کہتا ہوں کہو سبحان اللہ، یہ آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں۔ آؤ توجہ سے سنو، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الگ عنوان، اگر میں اسی عنوان پہ جاؤں نا تو ہمارے کئی جماعت صرف اسی میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے،
یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہم ایک بات پہ آگے چلتے ہیں. یہ عنوان ہے, میرا جی چاہ رہا ہے میں ادھر مڑ جاؤں لیکن میں نہیں مڑتا, میں اپنی موٹر وے پہ سیدھا ہی رہنا چاہتا ہوں. ذرا کہ سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدا ہے, یہ رائے ہدایت ہے کن کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ کا دل میں پیار رکھتے ہیں, جو ماننے والے ہیں, جو ڈرنے والے ہیں, یہ ان کے لیے ہدایت. آج کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ بچے آپ دونوں آگے ہو, جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے آگے آ جاؤ. شاباش, اب آگے آ جاؤ, آپ آگے آ جاؤ. ذوق والے بندے بھی تھوڑے ہوتے ہیں, سننے والے خوش ہونے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے. کہ سبحان اللہ. جی قرآن ہر کوئی سن کے جاتا ہے, پر جو مزے سے سنتا ہے اس کا ہفتہ بھی مزے سے گزرتا ہے, اندر سے نور اٹھتا ہے. میں قرآن کی اس عنوان پر اتنا مواد رکھتا ہوں کہ میں آپ میرے انداز سے سمجھیں, بہت کچھ نکلنا چاہتا ہے پر مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا. میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں, توجہ کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ نور ہدایت ہے, یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے, یہ ہدایت کا نشان ہے. ہدا بنا کے بھیجا. یہ ہدا کیا ہے؟ جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں, بحری بیڑے پہ سفر کرتے ہیں, بحری جہازوں پہ سفر کرتے ہیں, سمندر کی تہ برابر, پانی برابر, ایک کلر کا پانی چل رہا ہے, ایک جیسا راستہ چل رہا ہے. موٹر وے تو کوئی ہے نہیں, اب تو جدید زمانہ آیا, میپ بن گئے. اس سے پہلے چلے جائیں, یہ میپ بھی بنے ہیں ہدا کے ذریعے. آؤ آج آپ کو وہ ترجمہ دیتا ہوں جس سے دل باغ باغ ہو جائے. آج وہ آپ کو معنی بتا رہا ہوں ہدا کہتے کسے ہیں. بیڑی بیڑے پہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں, رات کا اندھیرا ہے, دن کا اجالا ہے, برابر سمجھ کچھ نہیں آ رہی کیونکہ روڈ ہے نہیں. ادھر مڑے کدھر جائے, پانی پانی, سمندر کی موجیں, بے بہا پانی ہے. یہ بیڑی بیڑا چل رہا ہے, کسی نے راستے میں اترنا ہے, کسی کا جزیرہ ادھر, کسی کا ادھر, کسی کا گھر دور ہے, کسی کا قریب ہے. کیسے جائے گا؟ اللہ کی رحمت کو موج آئی. اللہ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اسی سمندر کے موجے مارتے پانی کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے ہیں, اور وہ پہاڑ راستے بتاتے ہیں. لوگ جانتے ہیں سامنے یہ جو پہاڑ ہے اس کے تھوڑا آگے آدھے دن کا سفر, ایک دن کا سفر, میرا جزیرہ آ جائے گا, میرا گھر آ جائے گا. اگر یہ پہاڑ اسے نظر نہ آئے, یہ پہاڑ اسے نظر نہ آئے, یہ اس کے لیے موت ہے. اسے کوئی پتہ نہیں گھر کدھر ہے, راستہ کدھر ہے. اب وہ سمندر میں گرے, وہ جہاز میں رہے, اس کو گھر نہیں ملے گا. بیوی بچے, بال بچے, گھر, رشتہ دار, کنبہ قبیلہ چھوٹ گیا. اب جس پہ یہ کیفیت ہو اسے سمجھ آتی ہے اس پہاڑ کی کیا ویلیو ہے, اس پہاڑ کی کیا قیمت ہے, اس پہاڑ کی کیا قدر ہے. اس پہاڑ کو یہ جو راستے بتا رہا ہے, یہ سمندر بیچ کھڑا ہے, یہ راستے بتا رہا ہے. اس پہاڑ کو ہدا کہتے ہیں. اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ ہدا. سادہ سودہ ترجمہ سمجھیں, اس پہاڑ کو کہتے ہیں ہدا. یہ وہ پہاڑ ہے جو راستے بتا رہا ہے. اچھا, اب اس پہاڑ کو دیکھیں, اللہ نے اس کو اتنی مضبوط چٹان بنائی کہ سمندر میں موج آ جائے, سمندر میں طوفان آ جائے, تیز موسلا دھار بارش آ جائے, اولے برس جائیں, اس پہاڑ کو کچھ نہیں ہوتا. اس پہاڑ کو کچھ نہیں ہوتا. اور بڑے بڑے جہاز اگر انہی پہاڑوں سے جا کے ٹکرائیں تو جہاز پاش پاش ہو جاتے ہیں. ان پہاڑوں کو
ان پہاڑوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ان پہ سمندر کے پانی کی لہر آئے یہ اور دھل کے صاف ہو کے چمکدار ہو جاتے ہیں. اسی طرح اوپر سے پانی برسے ان کے اوپر جو گرد و غبار ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے, یہ اور روشن ہو جاتے ہیں اور ریفلیکشن دکھاتے ہیں. دور سے نظر آتا ہے کہ وہ پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے ایک دن یا آدھے دن کے سفر پہ میرا گھر ہے. یہ وہ پہاڑ ہے, اسے ہدا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سنو, تم اس دنیا میں تم شرک کے سمندر میں ڈوبنے والے تھے, اس دنیا میں رواج کے سمندر میں ڈوبنے والے تھے, اس دنیا میں تم مختلف مسائل سے دو چار تھے. ہم نے یہ قرآن نور ہدا بنا کے بھیج دیا اور اس نے آ کے تمہیں بتایا یہ تمہارا راستہ ہے, تم نے ادھر سے جانا ہے. دنیا کا کوئی کافر, دنیا کا کوئی ظالم, دنیا کا کوئی بھی بندہ جب اس قرآن کے مقابلے میں آتا ہے, قرآن سے ٹکراتا ہے, وہ تو پاش پاش ہو جاتا ہے. قرآن کی شان بڑھ جاتی ہے, قرآن کی شان بڑھ جاتی ہے, یہ اور پر رونق ہو جاتا ہے, پر نور ہو جاتا ہے. جو قرآن کو سنتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کن عالم او متعلم او معین لہما, یا تو قرآن خود پڑھ یا تو علم خود حاصل کر. خود حاصل کر لیا ہے پھر تو اس علم کو پڑھا, اس قرآن کو پڑھا. اگر تو حاصل بھی نہ کر سکا, پڑھا بھی نہ سکا, پھر جو اس قرآن کو پڑھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ان کا مددگار بن جا, ان کا دست و بازو بن جا, ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے, ان کے ساتھ تعاون کر, ان کے پشت پہ ہاتھ رکھ. اللہ جو قرآن پڑھنے والوں کو رحمتیں دیں گے, جو پڑھانے والوں کو رحمتیں دیں گے, جو قرآن سنانے والوں کو رحمتیں دیں گے, وہی رحمتیں قرآن والوں کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی دیں گے, قرآن سے تعاون کرنے والوں کو بھی دیں گے. یہ دنیا ہے, اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں. وہ کہیں گے مدرسے والے خود کھائی جا رہے ہیں, وہ جی مسجد والے خود کھائی جا رہے ہیں, وہ مولوی دے کپڑے ویک, مولوی دی گڈی ویک, مولوی دا انج ویک. کسی کی نہیں سننی. کہو ہم نے مولوی کو نہیں دیکھا, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے. جہاں قرآن کے ادارے ہیں, مدارس ہیں, میں ایک بات کرتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں کہ میں علماء یا اپنے آپ, میں تو ایک طالب علم ہوں کہ ہم اپنی صفائیاں پیش کریں, پر اتنا کہتا ہوں اگر یہ علماء, اگر یہ قراء, یہ حفاظ, یہ آپ کی لغت میں کہوں یہ مولوی, اگر یہ مخلص نہ ہوتے تو نہ یہ مدارس ہوتے, نہ یہ مساجد ہوتی, نہ یہ قرآن ہوتا, نہ کوئی جنازے پڑھانے والے ہوتے, نہ کوئی کلمہ پڑھانے والے ہوتے, نہ کوئی نکاح پڑھانے والے ہوتے. کمی کمزوری ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں دنیا میں ہر عالم, ہر قاری, ہر حافظ یہ مخلص ہے تو قرآن کی بہاریں موجود ہیں. یہ مخلص ہے تو مدارس بڑھ رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں. آپ کے گھروں میں قرآن موجود ہے, آپ کے گھروں میں بچے قرآن پڑھتے ہیں, بچیاں قرآن پڑھتی ہیں, آپ خود قرآن پڑھتے ہیں, آپ کے آباء و اجداد قرآن پڑھتے گئے, آپ کی نسلیں قرآن پڑھتی جائیں گی. یہ مولوی مخلص ہے تب یہ قرآن موجود ہے. جس دن یہ قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے, اللہ قرآن کو بھی اٹھا لیں گے, خود قرآن کے حروف اٹھ جائیں گے. صبح اٹھ کے قرآن کھولیں گے, صاف اوراق نظر آئیں گے, قرآن لکھا ہوا نہیں ہوگا. ان علماء کی قدر کرو. جب عالم کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر کہنا یار بڑے ہی پیارے عالم سی, بڑا ہی زبردست تھی, بڑا ہی اللہ والے سی. جب تک وہ دنیا میں ہو کیا کہتے ہیں, مسجد دے پیسے کھا رہے ہیں, مسجد دے مدرسے دے پیسے کھا رہے ہیں, طالبان دا کھانا کھا رہے ہیں. مسجد دے اندر مولوی دی رہائش کیوں ہے جی؟ تو مولوی
مولوی اگر مسجد میں نہ رہے تو کسی کے گھر میں جا کے رہے؟ اس نے مسجد میں تو رہنا ہے، تو مسجد آباد ہونی ہے۔ تو اللہ کا قرآن ہے اور یہ نور ہدایت ہے، اور جس نے یہ قرآن سنا پھر وہ ہدایت پائی، ایسی پائی کہ سیدھا جنت پہنچ گیا۔ اور یہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے کہ عام آدمی کو، جس کو زندگی گزارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، اس نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ یہ قرآن دنیا تو دنیا، یہاں سے ہاتھ کو پکڑا اور سیدھا ہی جنت لے گیا۔ ابھی پیچھے والے بھائی خاموش بیٹھے، سمجھے نہیں جو میں بات کر رہا تھا، سمجھے نہیں۔ یہ قرآن وہ کلام ہے، یہ قرآن وہ رحمت ہے۔ آج ہمیں کسی جگہ کا پتہ نہ ہو اور کوئی بندہ کہے جی باہر کے ویزے کو دیکھ لیں، خان صاحب تشریف رکھیں، ادھر بیٹھ جائیں، باہر کے ویزے دیکھ لیں۔ آج کل کینیڈا، یورپ جانے کا بڑا جنون ہے، جیسے وہاں پہ درختوں پہ پیسے لگے اور جا کے ڈالر توڑ کے لے آئیں گے۔ تو میرے پاس بھی کئی لوگ آئے ہوتے ہیں، بس کوئی ایسا وظیفہ دو پر راتوں رات ہی ویزا لگے تو میں سیدھا یورپ پہنچ جاؤں۔ تو کوئی ایک بندہ وہی میرے پاس بیٹھے ہوئے اس نوجوان سے کہے کہ میرے کو ویزا بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، بس تو ایک پاسپورٹ لے آ تے تینوں میں تے مور لوا کے تے سیدھے جہاز بٹھانا ہے تے کینیڈا لے جانا ہے۔ اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی؟ سوچے ذرا کیا کیفیت ہوگی؟ تو قرآن یہ کہتا ہے میرے پاس ویزا بھی ہے، میرے پاس ٹکٹ بھی ہے، میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، بس مجھے سینے سے لگا اور ایمان کا پاسپورٹ دے دے، اس میں محمدی مہر لگا کے جنت لے جاؤں گا۔ کاش کہ یہ میرا مجمع کوئی اور ہوتا، فرشتوں کا مجمع ہوتا، بڑے خوش ہوتے۔ اب کیا کریں آپ، کہیں ذرا یہ حقیقت بتاؤں، آج میں ذرا ٹینشن میں تھا کہ عنوان بڑا طویل ہے، میں کیا بولوں، آپ کی محبت دیکھ کے میں بولی جا رہا ہوں۔ اور ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ جو روزے میں بیٹھے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، جن کو روزہ نہیں وہ چپ رہے، جو روزے دار ہیں اینڈ تک کہتے رہے سبحان اللہ۔ جی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں 70 مرتبہ ثواب ملے، اور کیا چاہیے بولے یار۔ آپ ہمارے گھر والے ہیں، اب ہم آپ کا جو رشتہ ہے نا یہ گھر والوں کا، میں بے تکلفی آپ سے کر سکتا ہوں۔ کہیں ذرا جس نے قرآن سنا اور صاحب قرآن کو دیکھا، قرآن بھی صاحب قرآن بھی آمنہ کا لال بھی، یہ وہ ہستیاں ہیں جس نے سینے سے لگایا، جس نے دامن پکڑا، یہ سیدھے جنت لے جائیں گے۔ دنیا کیا چیز ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آؤ آج قرآن سے رشتہ جوڑتے ہیں، سیدھے جنت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ لاہور والوں ذرا تصورات کی دنیا میں آؤ، جنگل بیابان ہے، میرے نبی طائف سے واپس تشریف لا رہے ہیں، آپ کے جسم پاک پہ زخم ہی زخم ہے، خون ہی خون تھا، پٹیاں باندھی ہوئی تھی، ان بدبختوں نے میرے نبی کو پتھر مارے تھے، آپ کا جسم پاک لولہان تھا۔ آپ طائف سے چلے، ایک جنگل بیابان میں ایک گھر ہے، میرے نبی کے وہ صحابی ہیں، میرے نبی کے حبدار ہیں، میرے نبی کے غمخوار ہیں، میرے نبی کے غلام ہیں۔ آپ نے ان کے گھر میں قیام فرمایا، رات وہاں گزاری، صبح نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، تکبیر پڑھی گئی، صفیں بنائی گئی، ایک بندہ، 2 یا 4 جتنے بھی لوگ تھے، جنگل بیابان میں صف بنائی گئی، مصلی پہ آمنہ کے لال تشریف لائے۔ پیچھے والے بھائی کہو سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان سن کر ذرا وجد میں آ جاؤ، ذوق میں آ جاؤ، تصور لو، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا۔ میرے نبی مصلی پہ تشریف لائے، اللہ اکبر، صبح کی نماز
جنگل بیابان سناٹا خاموشی، نور حضور کا ویلا، اللہ کا نور برس رہا تھا، میرے نبی قرآن پڑھ رہے تھے۔ آج وہ ہستی قرآن پڑھ رہی ہے جن کے دل پہ قرآن نازل ہوا تھا، جن کے دل پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، آج وہ ہستی قرآن پڑھ رہی ہے اور اس عالم میں پڑھ رہی ہے کہ جسم خون خون ہے، جسم زخمی زخمی ہے، میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو ہے، صبح کا دور ہے، صبح کا ٹائم ہے، نور کا ویلا ہے، میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا انداز ہوگا، کیا آواز ہوگی، کیا لہجہ ہوگا، کیا درد ہوگا۔ میرے نبی نے جب قرآن پڑھا، اللہ کی شان پڑھی، قرآن چل رہا تھا، مزے سے صحابہ سن رہے تھے۔ اسی دوران اچانک وہاں سے کچھ جنات کی ایک ٹیم گزری، کچھ جنات تھے، انہوں نے جب دیکھا وہیں سے گزر ہوا، ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچی، ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچی، صاحب قرآن کی وہ لیلاتی پرترنم آواز پہنچی، میرے نبی کی شان پہنچی، اللہ کی شان پہنچی، پیارا قرآن سنا، پیارے لہجے سے سنا، محبت بھرے انداز میں سنا، درد دل سے سنا۔ وہ سن رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، میرے نبی پڑھ رہے تھے، ان جنات میں سے ایک آگے بڑھا اور مڑ کے دیکھنے لگا، اتنی عالی شان کلام ہے، اتنا پیارا کلام ہے جو دلوں پہ اثر کر رہا ہے، دیکھیں تو صحیح پڑھنے والے کون ہیں، کیسی ہستی ہے جو پڑھ رہی ہے۔ تو انہوں نے میرے نبی کا دیدار کیا، رخ والضحا کا دیدار کیا، جنات نے میرے نبی کا حسن و جمال دیکھا، قرآن کی محبت دیکھی، قرآن کی صدائیں سنی، جنات فریفتہ ہو گئے، جنات میرے نبی پہ قربان ہونے لگے، جنات میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے میرے نبی کے رخ انور کو دیکھا، سر پہ امامہ پاک کو دیکھا، لمبی قمیص لمبے دامن کو دیکھا، میرے نبی کے حسن کو دیکھا، پیار کو دیکھا، چمکتی دمکتی پیشانی کو دیکھا، نور کی لائٹوں کو میرے نبی کے گالوں سے نکلتے دیکھا، تو جنات فریفتہ ہو گئے، جنات قربان ہونے لگے، جنات میرے نبی پہ قربان ہونے لگے، جنات کہنے لگے یہ امامہ کی سجاوٹ اور یہ جبین روشن۔ اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو جنات کہیں گے، جنات یہاں بھی موجود ہیں، قرآن سن رہے ہیں، وہ کہیں گے سبحان اللہ، ورنہ تسی کہہ دیو۔ جنات کہتے ہیں یہ امامہ کی سجاوٹ اور یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن۔ یہ قبائے عربی اکثر لوگ دیکھتے ہوں گے، میرے بیٹے نے بھی آج پہنا ہوا ہے وہ لباس، لمبا لباس جو پاؤں تک ہے، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے، جنات کہتے ہیں میرے نبی کو اگر کوئی مردہ بھی دیکھے، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتابی زباں پر یہ سخن، مرحبا مرحبا سید مکی مدنی العربی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کہیں ذرا ناری نہ مارو، سنیا والا کم کرو، نعرہ مارو، نعرہ تکبیر۔ جو چپ بیٹھے ہیں اللہ پوچھے گا، کہیں ذرا نعرہ تکبیر۔ اب آئی نعرہ رسالت، چونکہ پاکستان ہے یا مختلف باتیں ہیں لیکن صحیح نعرہ ہے نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالت
کیونکہ ہم نے نعرہ تکبیر پہ کہا اللہ کا ذاتی نام، اللہ اکبر، اور میرے نبی سے وفا کریں، ادھر بھی تو ذاتی نام لینا، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، بولے نعرہ رسالت۔ جی اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو سبق کو جلدی یاد کر لیں، ذرا کہیں نعرہ رسالت زندہ باد۔ توجہ کریں، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، ادھر دیکھیں میری تقریر ساری رہ گئی، پھر انشاءاللہ توجہ کریں۔ میرے نبی کے حسن و جمال پہ فریفتہ جنات قرآن سن رہے تھے، اور جنات ایک دوسرے کو جو باتیں کر رہے تھے اللہ نے وہ بھی قرآن بنا دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جنات کہہ رہے تھے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ جنات ایک دوسرے کو کہنے لگے سنو یارو، کوئی پیارا سا کلام پڑھا جا رہا ہے، پتہ کوئی نہیں کیا ہے، پیارا سا کلام ہے، اور پیارا کلام پڑھنے والا بھی بڑا پیارا ہے۔ آپ کی زبان میں کرو ترجمہ۔ جنات کہنے لگے یارو بیلیو سنو، اتنا پیارا تے سونا تے مٹھا قرآن پڑھیا جا رہے ہے، قرآن بھی بڑا مٹھا تے بڑا سونا تے پڑھن والا بھی بڑا سونا۔ میری مائیں بہنیں بھی ذوق سے سنے ذرا، قرآن بھی سونا تے پڑھن والا بھی نہیں بول رہے، اپنے نبی دی شان چ نہیں بول رہے، نہیں بول رہے، بولو ذرا قرآن بھی سونا تے پڑھن والا بھی سونا۔ میرے نبی کی شان سنو، جنات نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ منذرین۔ جنات کہنے لگے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنو توجہ کر کے، کان لگا کے تے چپ کر کے سنو، چپ کر کے، کیا کہا؟ چپ کر کے سنو۔ جو میں ہر جمعے کہتا ہوں نا جی، میری تقریر کے دوران آ کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، سنت نفلیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ چپ کر کے قرآن نہیں سن رہے، ادھر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ادھر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں نمازی کھڑے ہو کے پیچھے امام کے جب تک چپ کر کے قرآن نہ سنیں ان کی نماز، بولے نماز نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ گیدرنگ ہوتی ہے، خواتین بھی آتی ہیں، تو سال بعد چونکہ مسجد میں آئی خواتین بھی مرد بھی، تو پتہ تو ہوتا نہیں کیونکہ ہم غفلت میں زندگی گزارتے ہیں۔ رات بھی ایک خاتون آئی ہوئی تھی، وہ تراویح میں مجھے خبر ملی، تراویح میں موبائل نکال کے ساتھ موبائل رکھ کے قرآن قاری سے پڑھ رہے تھے، اور تراویح میں وہ قرآن پڑھ رہی تھی، دیکھ کے پڑھ رہی تھی۔ تو یہ کدھر کا قرآن ہے، یہ کدھر کا اندازہ ہے، یہ کدھر کا مسئلہ ہے؟ اس طرح نماز، میری بھائی بہنیں سن لیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ امام سے پڑھ رہے ہیں انصتو، چپ کر کے سنو۔ کیا کہا؟ چپ کر کے سنو۔ جنات کہہ رہے ہیں چپ کر کے سنو، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ تفصیلی گفتگو اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ جنات نے قرآن سنا اور چلے گئے اپنے علاقے میں، وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ جنات میرے قبیلے ہمارے رشتہ داروں سنو، ہم ایسا کلام دے سن کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا۔ قرآن بھی سونا، صاحب قرآن بھی نہیں بول رہے، نبی دی شان بولو، قرآن بھی سونا تے صاحب قرآن بھی۔ تو جو میرے نبی کو سونا کہے گا اس کی زندگی سونی ہو جائے گی، اس کی
کی اولاد سونی ہو جائے گی، اس کی جنت بھی سونی ہو جائے گی، اس کی قبر بھی سونی ہو جائے گی۔ میں لفظ سونا اس لیے بول رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے، پنجابی کا لفظ ہے، ہماری سرائکی کا لفظ ہے۔ جو نبی کو سونا بولے گا اس کی قبر بھی روشن، جنت بھی روشن، زندگی بھی روشن، اولاد بھی روشن، قرآن بھی سونا، نبی بھی۔ جنات کہتے ہم نے قرآن سنا وہ بھی حسین، ہم نے شان دیکھی پڑھنے والے جوان کی وہ بھی حسین ہے۔ یہ جنات وہاں تبلیغ کرتے رہے، کچھ عرصہ گزرا، میرے نبی حرم مکہ میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، میرے نبی صحابہ کے مجمع میں قرآن پڑھ رہے تھے، اتنے میں جنات آئے اور وہ پیچھے رک گئے۔ دو جنات وڈیرے، دو بڑے آئے، میرے نبی کی قدموں میں بیٹھے، قرآن سنتے رہے۔ جب محفل برخاست ہونے لگی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ کو یاد ہو یا نہ ہو وہ وقت یاد کیجئے جب آپ نخلا کے مقام پر رات کی تاریکی میں صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، ہم وہاں سے گزرے تھے، آپ کا قرآن سنا تھا، آپ کا شان دیکھا تھا، آپ کا حسن دیکھا تھا۔ ہم اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلے میں چلے گئے اور ہم نے وہاں جا کر قرآن کی تبلیغ کی۔ آج 300 جنات کا مجمع لے کر آپ کے پاس اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ آپ چلیے اور ہمارے قبیلے والوں کو، ہمارے جنات کو کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ میرے نبی اپنے منبر سے اٹھنے لگے، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، میں اللہ کی دوسری مخلوق جنات کو اللہ کا پیغام سنانے جا رہا ہوں۔ میرے نبی چلے اور حرم پاک سے نکلے، جو حرم دیکھ کے آئے ہیں تصور لیجئے، میرے نبی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ سے اٹھے اور باب السلام کے راستے سے نکلے، چلتے ہوئے آج بھی اس جگہ پہ مسجد جن موجود ہے، اس جگہ پہ میرے نبی تشریف لے گئے۔ 300 جنات کا مجمع دیکھا، سب کھڑے ہو کر میرے نبی کا استقبال کرنے لگے۔ آپ تشریف فرما ہوئے، جنات کو بٹھایا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے پوچھا جنوں بتاؤ جب سے تم نے قرآن سنا ہے تمہیں کیا فائدہ ملا ہے، تمہیں کیا مشکل حل ہوئی ہے، کیا فائدہ پہنچا ہے؟ سب جنات کہنے لگے جنات کی اس بات کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ اللہ کو وہ جنات پسند آئے، جنات کی باتیں پسند آئیں جو میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ رہے تھے، میرے نبی کے پاس آئے تھے۔ اللہ نے قرآن بنایا اور اللہ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيْكَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات کہنے لگے محبوب اللہ کے پیارے نبی، ہمارے قائد محترم، ہمارے نبی معظم، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، والضحیٰ کے چہرے والے نبی، واللیل کی زلفوں والے نبی، لامرک کی جوانی والے نبی، علم نشرہ کے سینے والے نبی، آمنہ کے لال، جب سے ہم نے قرآن سنا ہمیں سمجھ آئی سجدے کے لائق اللہ
सजदे के लायक। ये पेशानी किसके सामने झुकेगी? डट के बोले। 2-3 मिनट ऊपर हो रहे हैं। रमजान के जुमे अगर 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो चौधरी साहबान नाराज नहीं होंगे। 2-4-5 मिनट 10 मिनट उत्ते हो सकते ने। ज़हन च रखना है कितने कोई साथी है ना कहे जी शाह साहब ने की हो गया। मैं पहले ही दस देना मेरा मिजाज है, मैं जबरदस्ती अपनी बातें कानों में ठोकता नहीं हूँ, ठोसता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ प्यार से सुने तो मैं सुनाऊं। जरा क्या सुभान अल्लाह। आज आपको एक मक्खन देने लगा हूँ, अजमत कुरान की एक उन्वान का एक मक्खन। जिन्नात कहते लगे महबूब हमने जब से कुरान सुना, हम इनसे पहले पत्थर पूजते थे, कब्रें पूजते थे, दरख्त पूजते थे, हम सूरज पूजते थे, हम चांद को पूजते थे, सितारों को सजदे करते थे। जब से कुरान सुना हमें समझ आई इबादत के लायक, अल्लाह अल्लाह कर ले, इबादत के लायक, सजदे के लायक, क़याम के लायक, रकू के लायक, औलाद देने वाला, रोजी देने वाला, सेहत देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला। जो कुरान सुनता है फिर वो अल्लाह अल्लाह करता है। जिन्नात मेरे नबी की खिदमत में आए। कुरान नूर हिदायत है। बात को खत्म कर रहा हूँ। कुरान नूर हिदायत है और हिदायत हुदा उसे कहते हैं जो रास्ता बताए। कुरान वो किताब है जो रास्ता बताती है। कुरान ही वो कलाम है आम किताबों की तरह 2 जिल्दों के बीच में कुछ औराक है जिस पे कुरान लिखा हुआ है, लेकिन शान ये है कुरान है क़िरात से। कुरान उसे कहते हैं वो किताब जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ी जाए। अब मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि मैं बात करूं। कुरान वो किताब है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक के पास मदीना मुनव्वरा मक्का से मदीना पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में 8 दिन और 8 रातें लगी। 8 दिन 8 रातों में 16 मरतबा कुरान पढ़ लिया। हजरत उस्मान एक रात एक रकात एक ही जात एक रकत में इशा से फजर तक पूरा कुरान पढ़ लेते थे। ये कुरान वो कुरान है जो समंदर की लहरों में पड़ा, फिजाओं में पड़ा, आसमानों में पड़ा, ज़मीन पे पड़ा और जानवरों की पुश्तों पे पढ़ा गया। ये वो कुरान है जो आज मसाजिद में पढ़ा जाता है, मदारिस में पढ़ा जाता है, जहाज़ों में पढ़ा जाता है, घरों में पढ़ा जाता है, गाड़ियों में पढ़ा जाता है। बाइक्स पे भी कुछ ऐसे दीवाने हैं जो कानों में कुरान लगा के सुन रहे होते हैं। ऐसे हाफिज कुरान हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हुए कुरान पढ़ रहे होते हैं। ये वो कलाम है दुनिया में जब से आया पूरी रूए जमीन पर कोई ऐसी किताब नहीं जो इससे ज्यादा पढ़ी गई हो। सभी नीचे हैं। सबसे ज्यादा तिलावत हो रही है तो कुरान की। सबसे ज्यादा याद होने वाली बल्कि याद होने वाली किताब ही सिर्फ कुरान है। और जिस तरन्नुम में मैं कुरान पढ़ रहा था, मैं तो तालिब इल्मों बड़े बड़े नामवर कुर्रा जो कुरान पढ़ते हैं, ये उनकी वजह नहीं, ये कुरान की बरकत है कि ऐसा पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े नामवर कुर्रा इसी तरह कोई और किताब पढ़ के दिखाएं जिस तरह कुरान पढ़ते हैं। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान पढ़ते हैं दिलों पे असर करता है। हजरत अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे। अबू सुफियान, अबू जहल और अखनस बिन शुरैक, ये 3 वो बड़े दुश्मन थे मेरे नबी के, लेकिन छुप छुप के अलग अलग होके रात को छुप कर मेरे नबी का कुरान सुनते थे और कहते थे यार ये कैसी किताब है जो दिलों पे असर करती है। कारी अब्दुल बासित का नाम तो सबने सुना। ये आज की बात करता हूँ। जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का बादशाह था। जब वो रशिया गया, रूस, उनके बादशाह बैठे थे, साथ ले गए कारी अब्दुल बासित को। उन्होंने कहा ये कौन है, इस तरह की टोपी और अजीब से अंदाज है, ये कौन है? उन्होंने कहा तुम मुझे कहते हो हमारा कानून फॉलो करो, आज हम आपको अपना कलाम सुनाते हैं, हम तो ये कानून फॉलो कर रहे हैं, तुम कहते हो हमारा करो। वो दुश्मन थे, वो बहरिए थे, अल्लाह की जात के भी मुनकर थे। और कारी अब्दुल बासित साहब ने आंखें बंद की और अपने अंदाज में जो सूरह ताहा शुरू की ना, मैं भी ज़ौक़ में कभी पढ़ता हूं, मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, तो सूरह ताहा जो शुरू की
ایک رکوع پڑا، آنکھیں کھول کے دیکھا وہ جو رشین امراء بیٹھے تھے نا، وہ صدور اور وزیر ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے اور کہنے لگے جمال عبد الناصر یہ کیا کلام ہے، یہ کیا ہے، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آئی پر دل پہ اثر کرتا ہے، یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ جمال عبد الناصر نے کہا جب ہمارے پاس یہ قانون موجود ہو تو ہم کیوں رشیا کا قانون لیں؟ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس پرفتن دور میں یہ علماء ہیں، یہ قاری حضرات ہیں جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جہاں روزے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، تراویاں پڑھے جا رہی ہیں، گھر گھر میں قرآن کی نور ہے، قرآن کی رونقیں ہیں۔ یہ قرآن موجود ہے تو یہ دنیا موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے تو ہمارے چہروں پہ یہ نور موجود ہے، قرآن موجود ہے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، قرآن موجود ہے تو ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، قرآن موجود ہے تو ہمارے روزے قبول ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہیں، اور بقیہ رمضان میں تلاوت کثرت سے کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور ایک بات جو آخر میں رمضان میں کیا کرتا ہوں، قرآن والوں کا ساتھ دیں، اللہ کے نام پر قرآن کو ڈونیشن کریں، قرآن کے مدرسے کو ڈونیشن کریں، قرآن کی مسجد کو ڈونیشن کریں، حسب توفیق بڑھ چڑھ کے فنڈ دیں اور اللہ کے نام پہ دیں، اللہ کی ذات کے لیے دیں، آخرت میں تمہیں اس کا اجر اللہ دے گا ہی دے گا۔ اگلا ذمہ داری استعمال کرنے والے پہ ہے، اس پہ شک نہ کریں، اپنے یقین کو مضبوط رکھتے ہوئے اللہ کے نام پہ دیں، اور یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ آؤ مجھے میری باتیں زیادہ ہو رہی، توجہ ایک بات کر کے، یہ جو مرزائی ہیں اس وقت، مرزائی جو میرے نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کی ایک کمپنی کا مجھے تھوڑا سا پتہ چلا اور وہ بھی 15 سال پہلے کا، یہ جو شیزان فیکٹری یہ ہمارے بند روڈ پہ ہے، شیزان فیکٹری کا مالک اپنی شیزان کی ہر پروڈکٹ پہ آج سے 15 سال پرانی خبر سنا رہا ہوں، 1 روپیہ اس فنڈ میں احمدیوں کو اور اپنے مرزائیوں کو پوری ترتیب سے دے رہا ہے جو ختم نبوت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتے ہیں۔ لٹریچر چھپوانا، اپنے ترجمے کے قرآن چھپوانا اور اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا، ان کو اچھی تنخواہیں دے کے اپنے جھوٹے نبی کی باتیں کروانا، یہ اتنے منظم طریقے سے فنڈ دے کر ان کو اپنا پرچار کر رہے ہیں، جانا انہوں نے جہنم میں ہے، اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہی منافق مرتد ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ فنڈ دے رہے ہیں۔ اور ہم مسلمان کبھی 500 1000 200 400 مسجد مدرسے میں دے بھی دے تو باتیں بھی بڑی کرتے ہیں، جی مولوی کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں۔ نہ میرے بھائی، ہم پکے ایمان والے ہیں، ہم روپیہ دیں یا لاکھ دیں، ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور اللہ ہمیں جنت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ہمارا تو ایمان ہے، اس مدرسے میں بھی دیں اور مدارس میں بھی دیں، اس مسجد میں بھی دیں اور مساجد میں بھی دیں، اور ڈٹ کے دیں، ایمان کی وہ جلالت کے ساتھ دیں، ہمت کے ساتھ دیں، یقین کے ساتھ دیں۔ یہ مہینہ جہاں روزے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، سخاوت کا بھی مہینہ ہے، میرے بھائیوں سنو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں 1 روپیہ دیں گے 70 روپے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نام پہ کھل کے دیں، شک کسی پہ نہ کریں، یقین اللہ پہ رکھیں، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آخرت میں بھی جزا ملے گی۔ یہ قرآن ہے تو ہم ہیں، جس دن یہ قرآن اٹھ گیا نہ ہم رہیں گے نہ یہ دنیا رہے گی۔ اس قرآن کو سہارا دیں، بلکہ سہارے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہمیں سہارا دے رہا ہے۔ ترویج میں علماء کا ساتھ دیں، دست و بازو بنے، مدارس کے دست و بازو بنے۔ اپنی مسجد میں سولر کا ہم نے اعلان کیا، سولر کے لیے اللہ تعالیٰ خیر فرما رہے ہیں۔ ہم نے 30 لاکھ کا اندازہ پوچھا تھا، وہ آہستہ آہستہ الحمدللہ 20 لاکھ پہ آ چکا ہے، کہیں الحمدللہ۔ یہ قرآن کی برکت ہے، 10 لاکھ والا کام ہمارا 20 میں ہونے والا ہے۔ آپ احباب کی بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ جو یہاں بچے بچیاں مسافر ہیں، 15 بچیاں 40 بچے ہمارے پاس جو مسافر ہیں، یہ مہمانان رسول ہیں، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان ہے۔ یہ قرآن کے طالب علم اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ یہ مہینہ 1 سال میں 30 دن آیا چلا گیا، یہ مہمانان رسول آپ کی اس مسجد مدرسے میں پورا سال
سال رہتے ہیں، یہ میرے نبی کے مہمان ہیں، نبی کے مہمانوں سے کھل کر تعاون کیجئے، کھل کر ان پہ خرچ کیجئے، رزق میں برکت ہوگی، آخرت میں اجر ملے گا۔ ہاں میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں اور ذمہ داری دیتا بھی رہتا ہوں، آج بھی دیتا ہوں۔ جو روپیہ پیسہ میری مائیں بہنیں بھی آپ بھی اس مدرسے میں دیں گے، اس کا میں دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں، آخرت میں بھی ذمہ دار ہوں۔ آپ آخرت میں بھی سوال کر سکتے ہیں، شاہ صاحب اسی مسجد پیسے دیتے سی تے سانو ثواب نہیں مل رہا، اللہ کو پہنچے نہیں، لہذا سانو دیو۔ میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، دل کھول کر دیں، پورے یقین سے دیں، پوری توجہ سے دیں، اللہ رزق میں برکتیں بھی دے گا، اللہ بیماریاں بھی ختم کرے گا، پریشانیاں بھی ختم کرے گا۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ماؤں بہنوں سے اور آپ سے معذرت خواہ ہوں، 2-4 منٹ اوپر ہو گئے، ضروری بات تھی جو کرنا ضروری تھا۔ صفحے دوست کرے سنت پر جزاک اللہ۔